نماز میں بھول چوک کے بارے میں پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کی نماز میں شبہ ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعات ادا کی ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو یہ شبہ محسوس ہو تو وہ بیٹھنے کی حالت میں 2 سجدے کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل کیا جائے۔ اس مضمون کی احادیث اپنے تمام طرق کے ساتھ حسن درجے کی ہیں۔ بعض احادیث میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کا ذکر ہے، البتہ سہو کے سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کسی شخص کو شبہ ہے کہ میں نے 2 رکعت ادا کی ہیں یا 3 ادا کی ہیں تو وہ 2 رکعت پر بنیاد رکھے، اور اگر شبہ ہے کہ 3 ہیں یا 4 ہیں تو وہ 3 پر بنیاد رکھے۔ اس طرح نماز کی تکمیل کے بعد سجدہ سہو کرے۔ نماز میں بھول چوک کے بارے میں دوسری حدیث عطا ابن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک لاحق ہو جائے، اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت نماز ادا کی ہے، 3 یا 4، تو وہ شک کو ختم کرے اور یقین پر بنیاد رکھے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعت نماز ادا کی ہے تو یہ سجدے اس کی نماز کو جوڑا بنا دیں گے، اور اگر اس نے 4 رکعت ادا کی ہیں تو دونوں سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے، اور امام مالک نے اس حدیث کو عطا سے مرسل بیان کیا، اور اس کی روایت میں ہے کہ ان دونوں سجدوں کے ساتھ اس کی نماز جوڑا یعنی 2 رکعت ہو جائے گی۔ وضاحت: نماز کو جوڑا بنانے سے مقصود یہ ہے کہ دونوں سجدے 1 رکعت کے قائم مقام ہوں گے، اس طرح گویا کہ اس نے 6 رکعت نماز ادا کی ہے۔ واللہ اعلم۔ نماز میں بھول چوک کے بارے میں تیسری حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے تعجب سے دریافت کیا، کیا ہوا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے بجائے 4 رکعت کے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے، اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا، میں بھی تم جیسا انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو، اور جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں شک کرے تو وہ صحیح صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس پر نماز کی تکمیل کرے، اس کے بعد سلام پھیر کر 2 سجدے کرے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے 4تھی رکعت کو تیسری رکعت سمجھا، اور اس میں آپ بیٹھے، حالانکہ وہ 4تھی رکعت تھی۔ آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اگر آخری قاعدے میں نہ بیٹھا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، درست نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی، اور یہ کہنا کہ آپ یقیناً 4تھی رکعت کے بعد بیٹھے تھے بلا دلیل ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ نماز کے درمیان نماز کی اصلاح کے لیے کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں اگرچہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کا ذکر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو درست نہیں، جبکہ سلام سے پہلے سجدہ کرنے کی احادیث بھی مروی ہیں۔